بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سب دوست محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لائق عزت تعظیم و تکریم قابل اعزاز بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آپ کے جلسے کا وقت مکمل ہوا ہے، اس لیے میں کوئی تقریر نہیں کرتا، لیکن یہ وقت دعا ہے تو دعا کے حوالے سے دو نصیحتیں عرض کر کے پھر ہم دعا مانگتے ہیں۔ جلسہ حضرت شاہ صاحب کی تقریر پر مکمل ہو گیا ہے۔ آپ کا یہ مدرسہ جامعۃ الحسنین 1981 میں سابقہ بعد عیدگاہ میں گورنمنٹ کی طرف سے خطیب تھا۔ حضرت اقدس مولانا عبدالحمید صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمیں یہاں دعوت دی تھی۔ حضرت مولانا قاری حماد اللہ شفیق صاحب، قاری عبدالسلام صاحب ہمارے صوبائی خطیب ہوتے تھے حاصل پور منڈی کے، وہ اور کئی علماء کرام یہاں تشریف لائے تھے، مختلف چکوک میں بیانات ہوئے۔ ان کے ساتھ ہمارا ایک تو علاقائی تعلق ہے، دوسرا ان کے ساتھ ہماری کچھ رشتہ داریاں بھی ہیں۔ مولانا محمد زبیر صاحب بھی ان کے صاحبزادے ہیں، اپنے والد کے مشن کو خوب چلا رہے ہیں۔ میرا تو خود جی کرتا تھا کہ میں خود لفظ حسنین پر، حسن اور حسین پر تفصیل سے تقریر کروں، لیکن چونکہ اب کوئی تقریر کا وقت نہیں تو میں نے ایک دعا پر بات کرنی ہے، اور وہ دعا میں نے خطبے میں پڑھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے اور ان برکتوں کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یار اس کا ایکو بند کر دو، آواز صاف کرو، ایکو بند کر دو، توجہ کریں۔ اے اللہ ہمارے رجب میں بھی برکتیں دے، شعبان میں بھی برکتیں دے، اور ان برکتوں کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یہ 3 مہینے کٹھے حضور نے برکت کے ارشاد فرمائے، رجب، شعبان اور رمضان۔ ایک روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا الرجب شہر اللہ والشعبان شہری ورمضان شہر امتی۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے، کیا مطلب کہ اللہ نے اپنی قدرت کے نظارے دکھائے۔ سب سے بڑی قدرت اللہ کی کیا تھی، کیا دکھایا کہ اپنے محبوب کو مکہ المکرمہ سے اٹھا کر زمین کی مسافت طے کرا کے بیت المقدس میں پہنچا کر انبیاء کی امامت کا تاج پہنا کر وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر کرا کے سدرۃ المنتہا پہ جبریل کو رکا کے پھر محبوب کو اپنی اس قربت میں اللہ لے گئے، جس کے متعلق حضور نے فرمایا لی مع اللہ وقت لا یسعنی ملک مقرب ولا نبی مرسل۔ میں اللہ کی قربت میں وہاں پہنچا جہاں کوئی نبی نہیں پہنچا، کوئی رسول نہیں پہنچا، کوئی فرشتہ نہیں پہنچا۔ ایک میں تھا، ایک میرا رب تھا، وہ دیتا تھا، میں لیتا تھا، وہ عطا کرتا تھا، میں قبول کرتا تھا، وہ رحمت برساتا تھا، میں حاصل کرتا تھا۔ اس کے خزینے میں کمی نہیں تھی، میرے سینے میں کمی نہیں تھی۔ یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے رجب، اس لیے فرمایا یہ اللہ کا مہینہ ہے۔
रजब अशर हुरम में है। रजब से लेकर रमजान तक 6 महीने, जुल्हज तक ये मुसलमानों की इबादत के महीने हैं। रजब में आपको नमाज मिली है, शाबान में ज़कात मिली है, रमज़ान में रोज़े मिले हैं, शवाल से हज के महीने शुरू हुए हैं। शवाल, ज़िकात, ज़ुल्हज, इन तीनों को अशर हज कहा जाता है। गोया हमारी इबादतों की तकमील इन 6 महीनों में हुई है। तो इस वजह से हुजूर ने इनको बरकत वाला कहा कि रजब में नमाज मिली आपकी बरकत का सबब, शाबान में आपको रिज़्क की वसअत मिलती है ज़कात देने की वजह से, रमज़ान में रिज़्क की रहमत उतरती है रोज़े रखने की वजह से, शवाल से जो हज पे आए और जाए अल्लाह उसकी दौलत में वसअतें करते हैं। ये सारे महीने वो हैं जो खुदा की रहमत लूटने के हैं। उनमें से पहला महीना रजबुल मुरज्जब गुजर गया है। हुजूर ने फरमाया रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है। अल्लाह के महबूब के महीने का माना यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में साल भर के महीनों में सबसे ज्यादा इबादत, सबसे ज्यादा तिलावत, सबसे ज्यादा रियाजत, सबसे ज्यादा रोजे, सबसे ज्यादा रात को जागना इस शाबान के महीने में करते थे। और इसकी वजह यह थी कि रजब में अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखाई, महबूब को मेराज अता किया, अपना दीदार अता किया, अपना कुर्ब अता किया, नमाजों का तोहफा अता किया, सूरह बकरा की आखिरी आयात अता की, शफात कुबरा का ताज अता किया। तो शाबान में हुजूर ने उस शुक्र पर, उस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा रोज़े शाबान के रखे, सबसे ज़्यादा इबादत शाबान की, सबसे ज़्यादा सदका शाबान में दिया, सबसे ज़्यादा खैरात शाबान में दी। जब महबूब ने शुक्र अदा किया तो रब का कानून है ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम वला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। मेरी नेमत का शुक्र करो, नेमतें बढ़ा के देता हूँ, ना शुक्री करो दी हुई नेमत भी छीन लेता हूँ। जब हुजूर ने रजब की नेमत का शाबान में शुक्र अदा किया, रब ने नेमत बढ़ा दी। फरमाया महबूब रजब मेरा महीना था, शाबान तूने शुक्र अदा किया, रमजान में नेमत बढ़ाता हूँ, वहां तेरा मेराज था, अब तेरी उम्मत का मेराज है। रमजान पूरी उम्मत की सआदत है। ये नफिल पढ़े तो फर्जों का दर्जा है, फर्ज पढ़े तो 70 का दर्जा है। इसका दिन भी इबादत है, इसकी रात भी इबादत है, इसमें नवाफिल भी इबादत है, इसके फराइज भी इबादत है, इसका रोज़ा भी इबादत है, इसकी इफ्तारी भी इबादत है, इसकी सहरी भी इबादत है, इसकी तरावी भी इबादत है। एक एक लम्हा सआदत है। अव्वलहू रहमतुन पहले हिस्से में रहमत है, औसतहू मगफिरतुन दरमियान में मगफिरत है, आखिरहू इत्कुम मिनन नार जहन्नम से आजादी है। लैलतुल कद्र इसी में है, सारी नेमतें इसी में है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कद्र, कुरान इस महीने में है। कुरान का महीना रमजान है, रोज़ों का महीना रमजान है, अल्लाह के कुर्ब का महीना रमजान है, ये उम्मत के मेराज का महीना है। अल्लाह ने तीनों महीनों को इकट्ठा कर दिया कि रजब की बरकतें भी हासिल करो, शाबान की भी हासिल करो, रमजान की भी हासिल करो। एक बात छोटी सी और फिर दुआ, क्योंकि मैं उसी दुआ पर ही बात कर रहा हूं कि हुजूर ने दुआ मांगी अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान। जलसा खत्म हो गया है, तकरीरें हो गई हैं, मैं सिर्फ दुआ समझा रहा हूं आपको ताकि हम दुआ मांगे तो समझ कर रब से मांगे। हुजूर ने ये दुआ मांगी अल्लाह रजब और शाबान, इससे पता चलता है ये बरकतों का महीने हैं। बरकत कहते हैं चीज थोड़ी हो किफायत पूरी हो जाए। खाना एक का है, 4 खाने के लिए बैठे हैं फिर भी बचा हुआ है। पैसे थोड़े हैं, जरूरतें बड़ी बड़ी पूरी हो जाती हैं। इससे पता चलता है इन महीनों में अल्लाह से दौलत और माल ना मांगा करो, बरकत मांगी करो। जब बरकत मिल जाती है तो फिर दोनों जहानों की नेमतें मिल जाती हैं। अब एक बात छोटी सी और समझें और पूरी तवज्जो के साथ समझें। आदमी के दिल में एक उमंग, उम्मीद, ख्वाहिश, तमन्ना, आरजू होती है कि ये हो, करता रब है। हुजूर जब रजब का चांद देखते थे तो आप ये ख्वाहिश करते थे अल्लाह रजब दिखा दिया तो शाबान भी दिखा दे, शाबान दिखा दिया तो रमज़ान भी दिखा दे, इतनी उम्र तो बढ़ाते कि अब मैं रमज़ान की बरकतें हासिल कर लूँ।
جیسے باپ کی خواہش ہوتی ہے میرا بیٹا حافظ بن جائے، خواہش ہوتی ہے یہ عالم بن جائے، خواہش ہوتی ہے میں یہ مسجد بنا لوں، خواہش ہوتی ہے میں یہ مدرسہ بنا لوں، خواہش ہوتی ہے میں یہ نیکی کا کام کر لوں، کام وہ پورے کرتا ہے، امید پر اجر ملتا ہے۔ جب رجب میں یہ دعا مانگتے ہو تو رجب سے رمضان کی نیکیوں کا اجر شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت میاں عبدالہادی دین پوری کو میں نے دیکھا تھا، وہ میرے مرشد اول تھے۔ حضرت میاں مسعود احمد صاحب موجودہ بھی، ہمارے حضرت درخواستی بھی، اور مشائخ کو بھی دیکھا کہ وہ رجب اور شعبان میں لوگوں کو کہتے تھے بھائی اللہ کا مہمان آ رہا ہے، ماہ رمضان آ رہا ہے، قرآن والا مہینہ آ رہا ہے، ابھی سے تیاری کرو، ابھی سے عبادت کرو، ابھی سے منزل کا اہتمام کرو، ابھی سے ذکر اذکار کیا کرو تاکہ رمضان کی ساری سعادتیں حاصل کر سکو۔ تو رمضان المبارک سے پہلے اس کی تیاری ہے۔ زمانے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ ماضی گزر گیا، مستقبل آئے گا، اصل زمانہ حال ہے۔ اس لیے لوگ کسی سے پوچھیں تو ماضی نہیں پوچھتے، تمہارا ماضی کیا ہے، ہر آدمی پوچھتا ہے آپ کا حال کیا ہے، آپ کا حال کیا ہے، آپ کا کیا حال ہے، آپ کا کیا حال ہے۔ تو رمضان مستقبل ہے، رجب ماضی ہے، بیٹھے تو ہم حال میں ہی ہیں، شعبان میں بیٹھے ہیں، تو اس مہینے کو سعادت سمجھیں۔ مدرسۃ الحسنین ہے تو ایک بات بڑی پیاری یاد آ گئی کہ یہ تینوں مہینے اہل بیت کے ہیں، رجب بھی، شعبان بھی، رمضان بھی۔ لوگوں نے اہل بیت کا مہینہ محرم بنایا ہے، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں رجب میں علی کی ولادت ہے، شعبان میں حسین کی ولادت ہے، رمضان میں حسن کی ولادت ہے۔ جناب علی کا مہینہ رجب ہے، شعبان حضرت حسین کا مہینہ ہے، رمضان حسن کا مہینہ ہے۔ نبی کے خاندان کے یہ تینوں مہینے ہیں، اس لیے ان تینوں میں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ آپ کے بچے کتنے خوش نصیب ہیں جن کو اس مہینے میں یہ برکتیں نصیب ہوئی ہیں، کتنی بڑی سعادتیں آپ کو ملی ہیں۔ تو میں بس اپنی بات اب ختم کرتا ہوں کہ آپ نے ابھی سے رمضان کی تیاری شروع کرنی ہے۔ ایک بات آپ کو اور چھوٹی سی کہنی ہے، شعبان زکوٰۃ کی ادائیگی کا مہینہ ہے کہ اس میں زکوٰۃ کا حکم آیا ہے۔ آپ کے ہاں تو خیر بڑے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، یہاں تو اور ماحول نہیں ہوگا، لیکن ہم جس دیہات کے ہیں نا وہاں عادت لوگوں کی یہ ہے، ہماری طرف پورا رمضان قرآن سنیں گے، جب 29 کو ختم ہوگا تو چودھری صاحب، ملک صاحب، خان صاحب، رئیس صاحب، سیٹھ صاحب یوں کر کے ایک جوڑا بغل میں دبائیں گے اور 500 کا نوٹ جیب میں رکھیں گے اور سیدھا مسجد میں آ کے نماز پڑھ کے بعد میں مولوی صاحب کو کہیں گے ایک کپڑے گھنو صحیح، ایک پیسے گھنو، اے سوات عید تے پواہے دیتے کب ہیں؟ سارے بولو۔ اس بدھو سے کوئی پوچھے 29 کو تجھے بھی کوئی کپڑے سی دے گا یا مولوی کو سی دے گا؟ ہنسنے کی بات نہیں۔ یہودی اپنے عالم کی توہین نہیں کرتا، عیسائی اپنے عالم کی تذلیل نہیں کرتا، ہندو اپنے مذہبی میں پیشوا کی جناب تذلیل نہیں کرتا۔ ایک مسلمان ہے جس کو یہ غیرت اور حیا ہی نہیں کہ جو اس کے جنازے پڑھائے، جو اس کے بچوں کو قرآن پڑھائے، جو اس کو دین سکھائے، جو اس کی مسجدوں میں اذانیں دے، جو ان کے لیے وضو کی ٹینکی اور پانی بھر کے کھڑا کرے، جو ان کی 5 وقتوں کی نمازیں پڑھائے، جو ان کو غسل دے، جو ان کے جنازے پڑھائے، جن کا بچہ پیدا ہو تو اس وقت کان میں اذان یہ کہے، جو اس کی سارے عبادت کے معاملات اپنے ذمے لیتا ہے۔ رجب عبادت کا، سخاوت کا مہینہ ہے کہ رجب اور شعبان میں ان کو اتنا دو کہ رمضان میں جب وہ نیکی کریں، کپڑے پہن کر عبادت کریں، کپڑا تمہارا ہو، دو گے شعبان میں، پہنے گا رمضان میں، 1 کے 70 کا اجر وہاں ملے گا۔ آج سے دو گے، نیت یہ کرنا کہ رمضان میں پہنے، آج دینے سے 1 کے 70 کا اجر شروع ہوگا، جب رمضان میں عبادت کرے گا تو وہ اجر تمہارے حصے میں لکھا جائے گا۔ کون کون ایسا کرے گا؟ چودھریں کو دیکھو ہوئے میاں ہاتھ ہوتے ہیں نہیں سے یہ جھکے ایک جوڑا کپڑے دا گھناتے مولویوں کو دیوا ہے۔ ٹھیک ہے بھی علماء اکرام ملیں گے آپ کو کپڑے؟
ایک کاری کو مل سے جڑے بیٹھے نا وہ دربار والا ایک کو ضرور مل سے، یہ میرا یار ہے پرانا۔ ایک بات تو آپ سے یہ کہنی ہے، رجب نماز کا مہینہ ہے تو رمضان میں نمازوں کا اضافہ ہے۔ دن رات میں آپ جب نمازیں پڑھتے ہیں تو 17 فرض ہیں فجر سے لے کر عشاء تک، 3 وتر ہیں، 20 رکعتیں ہوتی ہیں۔ رمضان میں عبادت کا اضافہ ہوا ہے، بھائی نفل پڑھو تو فرضوں کا درجہ، اللہ کہتا ہے 20 تراویح پڑھ لو تو یہ بھی فرضوں کے برابر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان عبادتوں کو جمع کرنے کا یہ مہینہ ہے۔ اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے۔